ہم جیسے لوگوں نے بھی عمران خان کی پوری تقریر سننے کی اذیت برداشت کی، لیکن اس پہاڑ سے بھی آخر میں کاغذ کے ایک ٹکڑے کی صورت میں ایک چوہا ہی نکلا۔ وہ کبھی کاغذ کو جیب سے نکالتے اور کبھی واپس رکھتے، دعویٰ کرتے رہے کہ اس کاغذ میں ان کی حکومت کے خلاف سازش کا ثبوت ہے، لیکن اس کے مندرجات نہیں بتائے۔ وہ کاغذ لہرا لہرا کر یہ تاثر دے رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ کس طرح کی سازش تھی اور کس نے تیار کی تھی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھٹو دکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن بھٹو کی طرح یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکے کہ یہ سازش کرنے والا کون ہے اور اس کی ناراضی کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اب اس کاغذ کے بارے میں مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپی یونین کے سفیروں کا خط ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی مغرب ملک میں پاکستانی سفیر کا اس ملک کے پاکستان کے بارے میں جذبات کی سمری پر مشتمل دستاویز ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے مابین میٹنگ کے منٹس ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے دورہ روس سے قبل پاکستانی اور امریکی دفتر خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے منٹس ہیں۔ لیکن جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے، یہ ایسی کوئی دستاویز نہیں جس میں کسی مغربی ملک کی طرف سے عمران خان کو دھمکی ہو یا پھر عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش ہو۔ میرے اس دعوے کی کچھ بنیادیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی ملک نے کسی حکومت کے خلاف سازش کرنی ہو یا کسی حکمران کو دھمکی دینی ہو تو وہ کبھی دستاویزی شکل میں نہیں دیتا۔ نمبر 2، امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کے سیاسی سٹرکچر کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے زبان چلانے کے سوا ان کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اس لیے اس کا کوئی جواز نہیں کہ وہ ان کی حکومت گرانے پر اپنا وقت ضائع کریں۔ نمبر 3، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مد و جزر کا شکار رہے ہیں۔ قطر معاہدے میں پاکستان کے کردار سے امریکی بہت مطمئن تھے، لیکن پھر جب منصوبے کے خلاف طالبان قبل از وقت کابل پر قابض ہو گئے اور جہازوں سے افغانوں کے گرنے کے مناظر امریکیوں اور یورپینز نے دیکھے تو وہ ماضی میں طالبان سے متعلق پاکستانی ریاست کی پالیسی کی وجہ سے اس پر بہت غصہ تھے، لیکن وہ عمران خان پر نہیں بلکہ پاکستانی ریاست پر غصہ تھے، کیونکہ امریکی اور یورپی ممالک جانتے ہیں کہ افغان پالیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد میں عمران خان کا اتنا ہی کردار ہے جتنا پرویز خٹک کا دفاعی معاملات میں۔ انہوں نے دھمکی دینی ہوتی تو آرمی چیف یا پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو دیتے۔ انہوں نے اگر کوئی سازش کرنی ہے تو پاکستانی فوج کے خلاف کریں گے۔ نمبر 4، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اور اس پر پاکستان میں جشن منانا کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کے ساتھ عمران خان کا آخری رابطہ تھا۔ جب سے جو بائیڈن آئے ہیں، وہ خود تو کیا کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بھی عمران خان سے کوئی بات نہیں کی۔ اس دوران امریکیوں نے جب بھی رابطہ کیا تو آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کیا۔ سویلین سطح پر جو ایک اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موعد یوسف سے ہوا ہے، اور اس رابطے کے بعد وہ میرے ساتھ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ دھمکی یا ناراضی کی بات ہوئی اور نہ ہی اڈوں پر کوئی بات ہوئی۔ جہاں تک یورپی سفیروں کے خط کا تعلق ہے تو یہ ایک سفارتی معمول ہے۔ ہر ملک کے سفیر متعلقہ ممالک کو اپنے ملک کے مطالبات پر مبنی خطوط لکھتے رہتے ہیں، اور وہ ملک اپنی پالیسی کے مطابق یا تو جواب دیتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں ہمارا سفیر مختلف مواقع پر خطوط لکھ کر امریکیوں سے کشمیر پر حمایت کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن امریکی اس کا برا مانتے ہیں اور نہ ان کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یوں سفارتکاری میں اس طرح کے میمورنڈم بھیجنا ایک معمول ہے۔ جو ممالک دھمکی دیتے ہیں تو وہ قطعاً تحریری شکل میں نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے عہدیداروں کی متعلقہ ملک کے مختاروں کے ساتھ براہ راست ملاقاتوں میں پیغام دیتے ہیں، یا پھر اس ملک میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے اپنی ناراضی یا دھمکی پہنچاتے ہیں یا عملی اقدامات سے دھمکی دیتے ہیں۔ مثلاً اس وقت ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا اصل ہدف چین ہے، تو کیا چین کو امریکہ نے کوئی خط لکھ کر دھمکی دی ہے؟ نہیں، بلکہ چین کے ساتھ مکالمہ جاری رکھ کر امریکہ نے G7 اور نیٹو کے اجلاس میں BRI کے جواب میں اپنا پروجیکٹ شروع کرنے کے ذریعے دھمکی دی۔ نمبر 7، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی ملکی یا غیر ملکی قوت کی کسی سازش کو ڈسکس کرنے کا اولین اور بنیادی فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس کمیٹی میں آج تک عمران خان کو ہٹانے کے لیے کسی عالمی سازش کا کوئی موضوع زیر بحث نہیں آیا۔ عمران خان کے پاس کوئی جینون ثبوت ہے تو جلسے میں قوم کے سامنے لہرانے کی بجائے وہ اسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیوں نہیں لائے؟
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دیگر ذمہ دار اراکین تو اس معاملے پر خاموش ہیں، لیکن عمران خان کی خوشامد میں تمام حدود عبور کرنے والے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے نوٹس میں ایسا کوئی خط یا دستاویز نہیں ہے۔ عمران خان اگر ایک ذمہ دار وزیر اعظم ہوتے تو بھٹو بننے کے شوق میں اس طرح کی دستاویز کو جلسے میں نہ لہراتے، اور جب لہرا دی ہے تو ہمت کر کے بتا دیں کہ یہ کس ملک کی سازش ہے اور کس طرح کی سازش ہے۔ اگر وہ ثبوت دکھا دیں کہ ان کی حکومت یا پاکستان کے خلاف مغربی طاقت عدم اعتماد کی سازش کر رہی ہے تو سب سے پہلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپوزیشن سے بھی کھل کر یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ عدم اعتماد سے دستبردار ہو جائے۔ عمران خان کی بات تو میں اس لیے بھی ڈرامہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلسل ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایبسلیوٹ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اگر ان کی اس طرح کی غلط بیانیوں کا ریکارڈ نہ ہوتا تو پھر بھی ہم ان کو شک کی گنجائش دے کر ان کی بات پر یقین کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ چین کے ساتھ معاملات خراب کر کے اور سی پیک کا برا حشر کر کے وہ بالواسطہ امریکیوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ معیشت کو IMF کے ذریعے گروی رکھنے اور امریکہ کی ڈکٹیٹڈ قانون سازی کرنے سے انہوں نے امریکہ کی بڑی خدمت کی ہے، پاکستانی اداروں کو متنازع بنایا جو امریکہ کی خواہش ہے۔ ان حالات میں کوئی کیسے یقین کرے کہ امریکہ ایسی حکومت کے خلاف سازش کرے گا جو بالواسطہ اس کا کام آسان کر رہی ہے۔